وہ بابر کو کتنی پریکٹس ہے. بابر اعظم جب بہت ٹاپ کلاس کی فارم میں ہوتا یا کوئی بھی پلیئر تیسرے کا, تب آپ کہتے ہیں نا جب کہ تیسرے کا پلیئر اوپنر ہی ہوتا ہے تیسرے نمبر کا, تو تب میں مانتا کہ یار چلو آپ نے اس کو اوپن کروا دی, لائک اسٹیو اسمتھ جب وارنر نے ریٹائرمنٹ دی تھی. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. عاقب جاوید جو پاکستان کے انٹرم ہیڈ کوچ ہیں, انہوں نے جب یہ ٹرائی سیریز ختم ہوئی تھی اس کے بعد پریس کانفرنس کی تھی اور بہت تفصیل سے بات چیت انہوں نے کی تھی. دو باتیں میں نے اس میں سے پک کی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیم نے ٹرائی سیریز کا فائنل تو نہیں جیت سکی نا پاکستان ٹیم, نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا, لیکن پاکستان نے اگر کچھ سیکھا ہے اس ٹرائی سیریز سے تو وہ کیا ہے, اور خاص طور سے اور بھی اگلا سوال ہے وہ بھی بتاؤں گا, لیکن پہلے کمبینیشن کے حوالے سے عاقب کا کیا کہنا تھا وہ سنیے. سوال کا بہت تفصیل سے جواب دیا کہ پاکستان نے بہت سارے آپشن اس سیریز میں ٹرائی کیے. پاکستان نے پہلے کیا نام ہے اس لڑکے کا جو جس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, دیکھیں میں بھول گیا اس کا نام, رانا فہیم اشرف کو پہلے میچز میں نہیں کھلایا, آخری میچ میں کھلایا, تو کمبینیشن سیٹ کر لیے ہیں پاکستان نے. کچھ امید تو یہ ہے کہ پہلے میچز میں تو ہو سکتا نا اس وجہ سے نہیں کھلایا نا, زیادہ مار لگ جاتی تو پھر اس کو باہر کرنے کی پڑ جاتی نا کہ یار یہ اس کو لایا کیوں کیا, اسی لیے آخری میچ کھلایا ہے. چلے جی اگر اتنا بڑا وہ پلیئر تھا تو اس کو صرف 2 سے 3 اوور کیوں دیے گئے؟ یہ 2 سے 3 اوور کا تو گیم سارے بالرز کے ساتھ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. شاہین کو 3 اوور دیے, بھائی میری بات سنیں نا, دیکھیں شاہین ہو, رؤوف ہو, نسیم ہو, حسنین ہو, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو اس پلیئر کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھنی ہیں. تو پھر جب آپ اس کو میچ کھلاتے تو آپ تو اس کو زیادہ اوور کرواتے ہیں. یہ لو وکٹس لو, دوسرے کے منہ بند کرو کہ بھائی تمہارے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. آپ تو اس کو سیو کر رہے ہیں 2 سے 3 اوور دے کے کہ زیادہ مار لگ گئی تو شور مچ جائے گا, ویسے ہی مچا ہوا اور مچ جائے گا. پریس کانفرنس کی آپ عاقب بھائی کی بات کرتے, مجھے نہیں سمجھ آیا ان کی پریس کانفرنس, عاقب بھائی بولنا کیا چاہ رہے ہیں. کمبینیشن ہوتا کیا ہے, انہوں نے ان کی بات آپ نے سنائی ہے نا ہمیں, تو میں اب ان سے سوال پوچھ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے. وہ تو نہیں ہے نا جواب, نہیں کئی کلپ سن ہی لینا, اگر سن ہی لیں گے نا کلپ کہیں نہ کہیں. بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں یہ کمبینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کمبینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کے پاس 15 کی 11 ایسی ہو کہ آپ بولیں کہ یار اس کو کھلائیں, اس کو کھلائیں, اس کو کھلائیں, اس کو کھلائیں, کس کو کھلائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کمبینیشن کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پہلے میچ جو انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے پہلے میچ میں بیٹنگ کی, اس کے بعد جو ہے ہم سیکنڈ بعد میں چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پلس اس کے ساتھ کہ اس میچ میں جس میچ میں ہم نے چیز کیے تو فلانا اوپنر کھیلا تھا, اور جس میچ میں ہم رنز بنانے جا رہے ہیں اس میں کس اوپنر سے بیٹنگ کرائیں, یا تیسرے پہ کس کو بھیجیں. چلو جی بابر اگر تیسرے پہ آتا تھا اس کو نہیں دے کے رضوان کو اوپر لے جاتے ہیں, یا سلمان آغا کو اوپر لے جاتے ہیں, یا طیب طاہر سے اوپر بیٹنگ کرا لیتے ہیں. اسی طریقے سے بولرز کو, شاہین کو آج نیا بول نہیں کراتے, حسنین کو لے جاتے ہیں, فہیم کو اگر آپ کھلا رہے ہیں فہیم سے چلے نیا بول کرا لیتے ہیں, یہ ابرار سے کرا دیں نیا بول, ابرار سے آخری اوور کروا دیں. یہ جب آپ ساری چیزیں کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, پوری ٹیم کو سمجھو پلینگ 11 کو ہر میچ میں ڈسٹرب کرتے ہیں اوپر نیچے کر کے, تو سمجھ آتی ہے یار یہ آپ کمبینیشن چیک کرنا چاہ رہے تھے, یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ چیمپئن ٹرافی ہم نے کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے, آپ کے پاس تو کمبینیشن کیا پوری ٹیم ہی نہیں ہے, آپ کمبینیشن کیا کھلا رہے ہیں. یہ سلسلہ تو اب رک جانا, آپ کے پاس جینون نہیں, دیکھیں بات سنیں, آپ کے پاس جینون اوپنر نہیں, آپ کے پاس جینون اسپنر نہیں. فہیم اشرف دور دور تک نہیں تھا, وہ آیا وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. ٹھیک ہے, خوش دل شاہ کی جگہ نہیں بن رہی تھی, آپ اس کو لے کے آ گئے. بابر اعظم کی فارم نہیں ہے, وہ کیا کرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بابر اعظم کیا کرے گا, طیب طاہر نیا آیا ہے, طیب کا جواب عاقب جاوید نے دیا. ٹھیک ہے, طیب طاہر نیا آیا ہے, وہ بہتر پرفارمنس دے رہا ہے فی الحال, جس نمبر پہ بھی آ رہا ہے. اچھا, فی الحال آپ کے پاس 2 سے 3 پلیئر ایسے ہیں, سلمان آغا, رضوان اور فخر زمان. یہ 3 پلیئر ایسے جس پہ آپ ٹرسٹ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کہ یار شاید یہ ان کی فارم ہے, یہ کچھ کر جائیں. اگر مجھ سے کوئی بولرز کی بات کرے گا, جو ہمارے بولرز نے بولنگ کی ہے, فاسٹ بولرز نے, مجھے تو ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, وہ پتہ نہیں کیسی بولنگ ہے. اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا بولرز پہ. ابھی بابر اعظم کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ بابر کو اوپن کرایا جا رہا ہے, یہ شاید اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو عاقب صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بابر ہیز بین اوپننگ لیٹلی, وہ کافی عرصے سے مطلب ریسنٹلی وہ اوپن ہی کرتا آیا ہے, ٹیسٹ میچ میں بھی اور ون ڈے میں بھی, اور T20 میں تو کرتے ہی اوپن ہے وہ. تو بابر اعظم کے حوالے سے تفصیلی جواب عاقب جاوید کا سنیے. امید پر دنیا قائم ہے, عاقب صاحب نے یہ امید دلا دی کہ ان کو بھی امید ہے کہ بابر کسی ایسے دن رنز کرے گا, جلدی کرے گا, ہمیں تو امید ہے جس دن پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی بابر اعظم اوپنر ہی کھیلے گا. کیونکہ انہوں نے جو بتایا, کمپوزیشن جو بتایا, فیلڈ پلیسنگ جو ہوتی ہے 11 سے 40 اوور میں, اس میں سے 4 فیلڈرز باہر ہوتے ہیں, تو اس میں کریکٹ پلیئر لیتھم ہے, ولیمسن ہے, بابر ہے, ان کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ
جو عاقب بھائی نے باتیں کی ہیں نا, یہ تھوڑا سا کافی پیچھے چلے جائے. جب یہ ورلڈ کپ جیتے تھے نا, اس ٹائم ٹیم کچھ بھی نہیں تھی ان کی, تو اس ٹائم بھی سارے کہتے تھے امید میں دنیا قائم ہے. تو یہ سوچ ان کی اس ٹائم سے چلتی بھی آ رہی ہے. لیکن جیت تو ملی نا, اب سن تو لیں, لیکن سن تو لیں, اب میری بات سن تو لیں. جب امید بھی آپ کرتے ہیں نا کہیں نہ کہیں, لیکن جو اس ٹائم جو لڑکے انفٹ ہوئے تھے, سعید انور انفٹ ہو گئے تھے, وقار یونس انفٹ ہو گئے تھے, تو اس ٹائم اگر یہ دونوں انفٹ نہیں ہوتے تو ٹیم کتنی تگڑی تھی. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار اب پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن ہم نے ٹیم تو صحیح سلیکٹ کی تھی, یہاں تو ٹیم بھی سلیکٹ نہیں ہوئی بھی. دوسری بات یہ کہ بابر اعظم کا میں ان کو جواب دوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے عاقب بھائی کیا بات کر کے سوچنے, کیا بات کر رہے ہیں اور کیا سوچ کے بات کر رہے ہیں وہ. دیکھیں یہ جو کنڈیشنز ہے نا پاکستان کی, یہاں پہ صرف فاسٹ بولرز کو ایک ہی ٹائم نظر آ رہا ہے وکٹس لینے کا, وہ ہے ود نیو بال. یہ جو عاقب بھائی کہہ رہے ہیں نا نئے بال سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں بول رہے ہیں. یہاں پہ تو صرف نیا بال ہے. آپ کے سامنے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بابر اعظم کیسا آؤٹ ہوا, کٹ ہو کے اندر اس کو بال آ گیا, لیگ بھی 4 ہو گیا, کیا نیا بال نہیں تھا. فخر زمان کیسے آؤٹ ہوا, کٹ ہوا, وہ آؤٹ ہوا. تو یہاں پہ صرف فاسٹ بولر کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ نئے بال سے 2-3 وکٹس وہ لے لے, تو اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ بابر آتے ہیں 3 نمبر, تو اوپنر جو آئے گا اس کو بھی یہی مسائل ہوں گے, تو وہ جلدی آؤٹ ہو جائے گا, تو بابر تیسرے اوور میں آ جائیں گے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, آپ شو ہوسٹ کر رہے ہیں نا, میں یہاں بیٹھ کے جتنا بڑا بھی ہیرو بن جاؤں نا, میں شو ہوسٹ نہیں کر سکتا. شو ہوسٹ کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے, علیحدہ پریزنٹیشن ہوتی ہے, سٹارٹ کرنے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے, بات کرنے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے. میں شاید یہاں جو جس طرح بیٹھ کے بات کروں, میں وہاں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے سر جو اوپنرز کا کام ہوتا ہے نا, اس کا کھیلنے کا, اس کا بال چھوڑنے کا, اس کے دماغ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہوٹل سے چلتا ہوا آتا ہے کہ میں نے اوپن کرنی ہے, میں نے اس قسم کی بات کرنی ہے, کوچ کے ساتھ اس طرح ٹریننگ کرنی ہے, جاؤں گا, سوئنگ ہوگا, لیو کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. وہ بابر کو کتنی پریکٹس ہے, بابر کو نہیں ہے. اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا باتیں کرتے. میں اس ٹائم مانتا یہ چیز کہ بابر اعظم جب بہت ٹاپ کلاس کی فارم میں ہوتا, یا کوئی بھی پلیئر تیسرے کا, تب آپ کہتے ہیں نا جب کہ تیسرے کا پلیئر اوپنر ہی ہوتا ہے تیسرے نمبر کا, تو تب میں مانتا کہ یار چلو آپ نے اس کو اوپن کروا دی. لائک سٹیو سمتھ, جب وارنر نے ریٹائرمنٹ دی تھی تو سٹیو سمتھ کو تیسرے نمبر سے اوپن کرایا گیا تھا. اب وہاں دیکھو, وہاں سے بھی وہ نیچے کر دیا, اس کو نہیں وہ سوٹ کیا گیا تو اس کو اوپر سے نیچے کر دیا. اچھا مجھے بریک بھی لینا, لیکن جانے سے پہلے ایک سوال, کیونکہ یہ ٹاپک پھر ہم ختم کریں گے. بابر سے آپ کو امید ہے؟ دیکھیں بابر سے کسی ٹائم بھی امید آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ پلیئر تو اچھا ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا پلیئر. اور ایک چیز اور بول دوں, جو عاقب بھائی نے بھی بات کی نا, 11ویں نمبر سے لے کر 11 اوور سے لے کر 40ویں اوور تک, یہاں پہ ایسے پلیئر ہوتے ہیں لائک ولیمسن جس طرح بات کی, لائتھم کی بات کی, جو روٹی کی میں بات کر دیتا ہوں, سمتھ کی میں بات کر دیتا ہوں, یہ اس قسم کے پلیئر سوٹ کرتے ہیں. تو کیا اس قسم کا پلیئر بابر اعظم نہیں ہے؟ آپ کیوں اس کو اوپن بھیج کے اس کے اوپر اور برڈن ڈال رہے ہیں, جو کہ وہ سیٹ ہو کے آؤٹ ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں نیا بال وہ کل کر رہا ہے, اس کے بعد آؤٹ ہو جاتا ہے جلد بازی کے چکر میں کہ میں نے رن کرنے, کیونکہ اس نے رن کیے, میں اس کے دماغ میں 100 کروں, کسی طریقے سے 100 کروں, وہ جلدی میں آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی بابر جو آپ نے بولا 11ویں اوور سے اگر وہ بیٹنگ کرنے آتا ہے, کیونکہ یہ ایسی پچیں ہیں یہاں اوپنر اتنی آسانی سے آؤٹ نہیں ہوں گے, ٹائم لگے گا ان کو آؤٹ کرنے میں. اتنی دیر میں بابر کو جو اپنے ٹائم ہے وہ اس کو مل جاتا, اسپنرز پہ آتا, اسپنر پہ تھوڑا سا کرتا, سیٹ ہوتا, تو آپ کو رنز کر کے دے سکتا تھا. لیکن مجھے امید ہے ابھی بھی کہ شاید وہ رنز کر دے, کیونکہ پلیئر ایسا ہے تو صحیح نا کہ آپ امید تو لگا سکتے ہیں نا. امید پر دنیا قائم ہے, امید پر پاکستان کی پوری قوم چیمپئنز ٹرافی دیکھے گی پرسوں سے, اور امید ہے بابر اعظم کے ساتھ ساتھ دیگر پلیئرز بھی, شاہین بھی اپنی فارم میں واپس آئے, حارث رؤف بھی آئے, حسنین بھی آئے, نسیم شاہ بھی آئے, تمام ہی پلیئرز بھرپور فارم کے ساتھ کھیلیں, یہ امید ہے. اسی امید کے ساتھ ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہوں.